آج سے ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ فاتحہ شریف مکمل پڑھیں گے اور نیکسٹ لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تو اسی طرح 10 آیات کر کے یا 20 آیات کر کے ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے 2 آیات اور صرف 2 حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر 22ویں پارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، تو پہلے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف آئیں گے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی ایک اور بات یاد رکھیں کہ جس ترتیب پر قرآن پاک نازل ہوا وہ ترتیب نزولی، اور جس پر اب موجود ہے وہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، یعنی وہ ترتیب جو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے دی تھی، اسی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال 1 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس میں 2 مرتبہ دور کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بات یاد رکھیں، اس سورہ پاک میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس سورہ پاک کے متعدد نام ہیں۔ علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے روح المعانی کے اندر سورۃ الفاتحہ کے 22 نام ذکر کیے ہیں، 22 نیم آپ نے ذکر کیے ہیں۔ متعدد نام
یہ ناموں کا زیادہ ہونا ہی اس کی فضیلت اور یہ شرف کی دلیل ہے۔ تو اسی سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ان ناموں میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ 4-5، زیادہ نہیں تو 4-5 نام ہر بندے کو یاد ہونے چاہیے حصول برکت کے لیے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والے کہتے ہیں۔ اور ایک اس سورۃ پاک کا نام ہے ام القرآن، ایک اور نام یاد رکھیں ام الکتاب۔ اسی طرح اس سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الدعاء۔ تو 3-4 یا 5 نام زیادہ اگر نہ بھی یاد ہوں، حصول برکت کے لیے 4-5 نام یاد ہونے چاہیے۔ جی اب ہم سورہ فاتحہ کے لفظی ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد کا معنی ہوگا تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی رب بھی لکھیں گے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر معنی لکھنا ہے تو جو پالنے والا ہے۔ عالمین سارے جہانوں کا، تو معنی بنے گا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے، یا بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین یوم ہوتا ہے روز، دین جزا کا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا چلا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ پیچھے گزر چکا ہے، پھر آ گیا صراط راستہ، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا، جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ مغضوب جن پر غضب کیا گیا، اور ولا الضالین جو گمراہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا، اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ گمراہوں کا بہکے ہوئوں کا ایک ہی معنی ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ان سے مراد یہودی ہیں، اور بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے سے مراد عیسائی ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے آپ نے بھی یہ لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں، اور بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ اب ایک بار پھر اس سورہ پاک میں غور کریں کہ اس سورت میں کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ
سورہ فاتحہ کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین حمد سے کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اسی کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ دعا کے آداب کا بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے، لیکن اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ یہ اس کے اندر اتنا بڑا خزانہ ہے۔ آج ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس سورہ پاک کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر فرض اور نفل کی ہر رکعت میں یہ سورہ پاک پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورہ پاک اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ سلام پیش کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا ہی نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، اور ام القرآن سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ آج ہمارا سبق اسی دعا کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی